بدیع السماوات والارض، یا اللہ آپ شروعات کرنے والے یعنی اسٹارٹ کرنے والے آسمان اور زمین کے تمام سسٹم کے۔ خلق کل شیء، کریٹر آسمانوں اور زمین کے اندر کی ساری چیزوں کے اور اس کے پرپز کے اور ان کے کمپوز کے اور ان کے ڈی کمپوز کے۔ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، آسمانوں اور زمین کے اندر کی ساری چیزوں کی پرفیکٹ کوانٹٹی، پرفیکٹ بیلنس اور پرفیکٹ فارمولا میں ڈھالنے والے اللہ آپ اور صرف آپ۔ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی الہ آپ کے سوا۔ قبل کل شیء لا الہ الا اللہ، بعد کل شیء لا الہ الا اللہ۔ ہم سب کو دکھائی دینے والی ہر چیز کے پہلے اللہ آپ اور صرف آپ، اور ہر چیز کے بعد اللہ آپ اور صرف آپ۔ ہمیں اس دنیا میں بھیجنے سے پہلے بھی اللہ صرف آپ، اور ہمیں اس دنیا سے اپنے پاس بلانے کے بعد اللہ صرف اور صرف آپ۔ ہم سب کی مغفرت یعنی موکش کے لیے اسی میسج کی تعلیم دی حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ یہ دنیا دو اننگ کی نہیں ہے، یہ دنیا کی زندگی ایک ہی اننگ کا میچ ہے، جس کی مثال اس آیت سے مجھے ملتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وهم یسترخون فیہا ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر۔ اور قیامت کے دن رزلٹ ملنے کے بعد انسان چیخ چیخ کر پکاریں گے اپنے ہی رب کو، یا رب ہمیں یہاں سے نکال دیجئے، ہمیں ایک اور اننگ دیجئے، اب ہم دنیا میں جا کر اچھے اچھے کاموں سے اپنے اعمال نامے کا سکور بنائیں گے۔ اب ہم برے کام نہیں کریں گے۔ انہیں یاد دلایا جائے گا کہ ہم تمہیں دنیا کی زندگی کی ایک اننگ دے چکے ہیں، اور تمہارے پاس ہمارے وارننگز لے کر بھی آئے تھے، اگر تمہیں سدھرنا ہوتا تو اسی اننگ میں سدھر جاتے۔ ہم سب نے سنا ہے، اور پڑھنے والوں نے قرآن کریم میں پڑھا بھی ہوگا کہ حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے پڑھایا، اقرأ بسم ربک الذی۔ انہوں نے اللہ کی طرف سے اترنے والی آیتوں کو ہی پڑھ پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہمیں بتایا۔ بنا پڑھے عمل نہیں کیا حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہم لوگ کھیل کی طرح بنا پڑھے ریلیجیس پرفارمر بن گئے ہیں۔ لیکن کھلاڑی کی پرفارمنس اکارڈنگ ٹو میچ ہوتی ہے، اور ہماری کافی پرفارمنس آؤٹ آف دی قرآن بنا لی ہے ہم سب نے۔ جس طرح کھیل کھیلنے کے لیے کسی بھی طرح کی پڑھائی کی ضرورت نہیں ہوتی، کھیل کے اسی سسٹم کو ہم سب نے بھی اپنی زندگی میں اپنا لیا ہے۔ من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، تم میں سے جو کوئی بھی ہدایت کی راہ پر چلے گا تو اس ہدایت سے خود اپنے ہی آپ کا فائدہ کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور تم میں سے جو کوئی بھی گمراہی پر ہی رہے گا تو اس گمراہی سے خود اپنے ہی آپ کا نقصان کرے گا۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، نہیں فائدہ پہنچا سکے گا تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کو اس کے گناہوں کی فائلز کے وزندار سکور کو اٹھا کر۔ کھیل میں ہم خود ہمارے گڈ اینڈ بیڈ پرفارمنس کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آخرت میں بھی ہم ہمارے اسکور کے ذمہ دار خود ہی ہوں گے، جو زندگی کے گراؤنڈ پر ہم نے بنائے ہوں گے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزی الا مثلھا۔ تم میں سے جو کوئی بھی پازیٹیو عمل کر کے آئے گا تو اسے اس کے عمل کا 10 گنا زیادہ فائدہ دیا جائے گا، اور تم میں سے جو کوئی بھی نگیٹو عمل کر کے آئے گا تو اسے اس کے عمل کی اتنی ہی سزا ملے گی۔ کھیل میں جس نے بیسٹ پرفارم کیا تو اسے بہت ساری عزت ملتی ہے، لیکن پرفارمنس کم ہونے پر ویسی عزت نہیں ملتی۔ ناکام رہنے پر پرابلمز ہوتے ہیں یا ٹیم سے باہر بھی نکال دیا جاتا ہے۔ کھیل میں ہر پرفارمر ہمیشہ ایک جیسا نہیں ہوتا، لیکن اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری پازیٹیو پرفارمنس کی پرماننٹ اور ہمیشہ قدر کی جائے گی، ناقدری کبھی بھی نہیں ہوگی۔ فرمایا اللہ رب العزت نے اپنے الفاظ میں قرآن کریم کی آیت میں، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا،
الرحمن اللہ کو ایسے بندے پسند ہے جو دھرتی پر اپنی روزانہ کی زندگی ڈیلی روٹین نرمی برتتے ہوئے اور مہربانی کرتے ہوئے جیتے ہیں۔ کیا ہم سب لوگ ہماری روزانہ کی زندگی جینے کی سپورٹیو چیزوں سے خود کی ہیلپ کرتے ہیں یا ہمارا کام ہوتے ہی انہیں برباد کر دیتے ہیں؟ ہم لوگ ہماری سپورٹیو چیزوں کے ساتھ ایٹیکیٹ اور سیفٹی برتتے ہوئے کس طرح انہیں سنبھال کر رکھتے ہیں کہ آگے کام آئے گی؟ جس طرح آیت میں اللہ رب العالمین نے سٹینڈرڈ ایٹیکیٹ بیان کیے ہیں، وہی کام تو ہم لوگ ہماری استعمال کرنے والی چیزوں کے ساتھ فالو کرتے ہیں، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ روزانہ کی لائف کیوں ہم سب لوگ اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے انسانوں کے ساتھ مہربانی کرتے ہوئے نہیں جیتے اور نہ ہی کسی انسان کو جینے دیتے ہیں۔ ہم لوگ ہمیشہ انسانیت کے پل کو ہی مٹا دینے پر تلے ہوئے رہتے ہیں۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو بیسٹ پرفارمر بننے رہنے کی صلاح دی۔ یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ اے میرے بیٹے، قائم کرتے رہنا عبادتوں کو اور سوشل نارمز کو سیٹ کرتے رہنا، خود رکنے کی کوشش کرنا بری باتوں سے اور برے کاموں سے۔ ان سارے اچھے کاموں کو کرتے رہنے میں کسی بھی طرح کی رکاوٹ آئے تو صبر کرتے رہنا، کیونکہ یہ سارے کام حوصلے کے، پکے ارادے کے اور کمپلسری کرنے کے ہیں۔ اسی پازیٹیوٹی کو کھیل میں بھی یوز کیا جاتا ہے۔ جس طرح کیپٹن ٹیم کو بیسٹ پرفارمنس پر دھیان دینے کے لیے ہی انسپائر کرتا ہے، اسی طرح ہم سب نے بھی اپنے سے جڑے ہوئے اللہ کے بنائے ہوئے انسانوں کو آخرت کے لیے بیسٹ پرفارمنس کرنے کے لیے ہی انسپائر کرتے رہنا چاہیے۔ ہم لوگ اگر کھیل کے سسٹم کو دیکھیں تو بالکل ہماری زندگی دنیا کے میدان پر ویسے ہی جی رہے ہیں ہم سب لوگ۔ ہم میں سے کوئی آؤٹ آف قرآن پر زیادہ محنت کرتے ہوئے سب سے زیادہ مجھے ہی سمجھتا ہے، اس خوش فہمی میں لگا رہتا ہے کہ میرا سکور بڑھ رہا ہے۔ ہم میں سے کوئی قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کے لیے قرآن کریم کی بجائے آؤٹ آف قرآن سے خود کی سمجھ کو باہر ہی نہیں آنے دیتا، ہمیشہ اپنے بڑوں کے انفلوئنس میں ہی رہتا ہے اور سنے سنائے مذہب کو ہی دین سمجھتا ہے۔ اللہ رب العالمین کا بتایا ہوا دین کیا ہے قرآن میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا اور سمجھنا بھی نہیں چاہتا۔ انسان کو اللہ رب العزت نے ہمیشہ صبر اور پلاننگ کا کہا تو ہمیشہ جوش میں آ کر ہوش ہی کھو بیٹھتا ہے اور آپس میں ہی دشمن بن جاتا ہے۔ سوچئے دشمن کس کا؟ دشمن اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے انسانوں کا، اور سوچتا ہی نہیں کہ اللہ رب العزت کو جواب دینا ہے اور دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت کے بنائے ہوئے انسانوں کے ساتھ بیسٹ بیہیو کرتے ہوئے، امن و امان سے رہتے ہوئے عمل صالح کا بے کفی ضروری ہے مغفرت کے لیے اور موکش کے لیے۔ یہ سارے سسٹم ہم سب لوگ ہمیشہ روزانہ قرآن کریم میں پڑھتے پڑھاتے ہیں اور سمجھنے کے باوجود ناسمجھ جیسے بہانے کرتے رہتے ہیں، لیکن ہم سب سمجھداری سے دنیا میں واہواہی کے اسکور جمع کرنے کی ریس میں ہر پل اپنی سکسیس تلاش کرتے ہی رہتے ہیں، اور بڑی ہی دلیری سے ہم لوگ خود کو ملتی اور امتی کہتے ہیں۔ کہیں بھی کسی بھی انسان کی کتاب میں ہم سب نے یا ہم میں سے کسی نے پڑھا ہے کیا کہ ہمارے روحانی والد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت محمد صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی کتاب کے علاوہ انسانوں کی کسی بھی کتاب میں دنیا اور آخرت کی سکسیس تلاش کی؟ ہم لوگ نبی اور رسول کو ماننے کی باتیں کہتے ہوئے انسانوں کی کتابوں کو ہی مانتے ہیں، جن کے اتنے سارے والیومز ہیں کہ ہماری زندگی ختم ہو جائے گی لیکن ان کے والیومز کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ اس بات پر بھی سوچنا چاہیے میں نے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ۔ اللہ ایک ہے، اس کا کوئی پارٹنر ہی نہیں۔ اس کی کتنی ہی نشانیاں ہم دیکھتے رہتے ہیں آسمان اور زمین پر، لیکن ہم سوچتے ہی نہیں کہ یہ سب نشانیاں ہمیں ہماری آخرت کی زندگی کو کامیاب بنانے کی یاد دلاتی رہتی ہیں۔ کھیل کے رولز بھی ہمارے لیے نشانیاں ہی بنے ہوئے ہیں، لیکن ہم کھیل انجوائے کرتے ہوئے سٹے باز بن گئے ہیں۔
زندگی اور کھیل میں رزلٹ بھی ضروری ہے. قیامت کے روز اللہ کی طرف سے کس کو کیا رزلٹ ملے گا، ہر ایک انسان کی آخرت کے لیے کی گئی پرفارمنس کے حساب سے. ہم سب انسانوں کی پرفارمنس کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. چیپٹر نمبر 35 آیت نمبر 32. فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، ان میں سے تو کوئی اسکور ہی نہیں بنا پایا اور آؤٹ ہو کر یعنی فیل ہو کر خود کا ہی نقصان کر بیٹھا. وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ، ان میں سے تو کوئی اپنے اسکور میں بیلنس رہا. وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور ان میں سے تو کوئی ٹاپر بن گیا اللہ کے اذن سے. دنیا کی زندگی میں ہماری پرفارمنس ہی ہمیں ٹاپر بنا سکتی ہے. اگر ہماری پرفارمنس آؤٹ آف قرآن ہوئی تو ہم جہنمی ضرور بن جائیں گے. وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ اس کی اسکور بک لگائے رکھی ہے. قیامت کے روز اللہ ہی اسے نکلوائیں گے اور اس کے سامنے اس کا اسکور کارڈ ڈسپلے کر دیں گے. ہم میں سے ہر کوئی خود کے روزانہ اسکور کارڈ یعنی اعمال نامہ کو چیک کرتے رہا کرے، کیونکہ ذمہ داری بھی ہماری ہی ہے. ابھی بھی وقت ہے، الرٹ ہو جائے یعنی ساودھان ہو جائے. ہم لوگ سنوارنے کی کوشش کرے خود کے اسکور کارڈ کو، سدھارنے کی کوشش کرے خود کی غلطیوں کو، قصوروں کو اور گناہوں کو، اور اللہ رب العزت سے خود کے ان گناہوں کی معافی مانگتے رہے جو ہمیں یاد ہے، اور ان گناہوں کی بھی معافی مانگتے رہیں جو بھول گئے ہیں. سدھار لانے کی کوشش کرے خود کے اعمال میں اور اعمال نامے میں. یا اللہ، آپ غنی ہیں اور یونیورس میں سب کے سب آپ ہی کے محتاج ہیں. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین.